ہم اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کی کہانی قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ کہانی نیکی اور بدی، حسد اور انصاف کے اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ آگے اس ویڈیو میں حابیل اور قابیل کی کہانی کا مکمل احوال بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد یعنی کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رکھا کونت عطا کی تھی، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب انہوں نے ممنوعہ پھل یعنی جس پھل کو کھانے سے روکا گیا تھا کھا لیا، انہیں زمین پر اتارا گیا۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی نسل آگے بڑھنے لگی۔ ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ حابیل نیک، فرما بردار اور صابر انسان تھے، جبکہ قابیل حسد کرنے والا اور جلد باز تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیں۔ حابیل چرواہے تھے، انہوں نے اپنے بہترین جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور اس نے اپنے کھیت کے غیر معیاری اور ناقص پھلوں کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا کیونکہ وہ خلوص نیت سے پیش کی گئی تھی، جبکہ قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ قربانی کے قبول نہ ہونے پر قابیل حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل سے جھگڑا کیا اور اسے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے قابیل کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ قابیل نے اپنے حسد اور غصے پر قابو نہ پایا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد لاش کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اسے کہاں چھپائیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا۔ قابیل نے کوے سے سیکھا اور اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفنا دیا۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، سورہ مائدہ میں ہے، پھر اللہ نے ایک کوا کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کو لاش کو چھپائے۔ قابیل نے کہا، افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس واقعہ سے ہمیں کئی چیزوں کے بارے میں پتہ چلا کہ نمبر 1، قابیل کے قتل کا اثر صرف اس کے ضمیر پر ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گویا وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے، اور جو کسی کی جان بچائے وہ پوری انسانیت کو زندہ کرتا ہے۔ نمبر 2، عمل کی قبولیت اللہ کے ہاں خلوص نیت پر مختصر ہے۔ نمبر 3، حسد انسان کو بدترین گناہوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ نمبر 4، حابیل نے قابیل کی دھمکی کے باوجود اپنے بھائی کو نقصان نہیں پہنچایا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ نمبر 5، انسانی جان کی حرمت اسلام میں بہت اہم ہے۔ نمبر 6، حابیل اور قابیل کی کہانی میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ نیکی اور بدی کا انتخاب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے، حسد اور غصے سے بچنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ یہ کہانی قیامت تک انسانیت کو یہ یاد دلاتی رہے گی کہ ہر عمل کا ایک انجام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، اس طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔